تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. اے احمد، عزت اور جلال کی قسم، کوئی بندہ میری نسبت نہیں کر سکتا اگر اس کے اندر یہ چار صفتیں، اگر یہ ضامن ہو جائے کہ اس کے اندر یہ چار صفتیں ہیں تو میں اسے جنت میں ڈال دوں گا. چار صفتیں، میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوتا، یہ چار صفتیں ہمارے اپنی کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر ان کو پیدا کریں. پہلی کیا ہے کہ اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات، کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو نہیں ادا کرے گا. ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہ جس کا فائدہ نہ ہو. بولے آسان، بہت سخت ہے. ہم اتنی باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم مذاق کر کر دلوں کو دکھا دیتے ہیں. اگر ہم ضامن ہو جائیں اپنی زبان وہ اعضا ہے بدن کا، ٹائم نہیں ہے کہ جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. یہی زبان روز قیامت میں ہمارے لیے جہنم کی آگ بن جائے گی. اس زبان سے ہم کیا کیا کرتے؟ غیبت، تہمت، دل شکنی، جھوٹ. پتہ نہیں. اگر میرا بندہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، میں اسے جنت میں بھیج دوں. دوسری چیز، اگر اپنے دل میں وسوسے اور شیطان کی جو واردات ہوتی ہے اس سے اپنے دل کو اگر بچا لے تو میں ضمانت دیتا ہوں اس کو. وسوسے اور شیطانی چیزوں کو ہم کیسے روکیں عزیزان؟ بس میں ساتھ ساتھ آپ کو حل بھی دیتا جاؤں کہ وسوسوں کو روک نہیں سکتے. عرفا کہتے ہیں وسوسے آئیں گے، لیکن برے وسوسوں کو آپ اچھے وسوسوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ دن میں جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر میں سیو ہو رہی ہوتی ہے، وہی پھر وسوسوں کی طرح آپ کے لیے فیومز کریٹ کرتے ہیں. اگر ہم اچھی چیزیں دیکھیں، دعا دیکھ لی، قرآن دیکھ لی، خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ لی، حرم دیکھ لیا، اس طرح کی چیزیں اور اچھی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمارے خیالات کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. لیکن اگر ہم خدا نخواستہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں جو روڈ پر ہے، جو ٹی وی میں آ رہی ہے، تو پھر ہم اللہ اکبر بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہو پائے گا. اپنے وسوسوں کو اچھا کریں، شیطانی چیزوں سے دور کریں. تیسری چیز کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ میں یعنی اللہ اس کے حال سے واقف ہے. یعنی آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرے گا. یہ احساس ہو جائے، پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ تم ہر وقت متوجہ رہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو ہم بھول جاتے ہیں. جوانوں کے لیے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، اب تو کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، موبائل ہے، لیکن اگر کہیں سوراخ ہو اور پتہ ہو کہ والد صاحب دیکھ لیں گے تو اگر کوئی غلط چیز کھل بھی جائے گی تو بند کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ابا کا ڈر ہے یا کسی اور کا ڈر ہے. مگر وہ جس کے کیمرے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر وقت دیکھ رہا ہے. میں نہیں، قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 105، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. میری طرح نہیں ہے کہ میں کوئی اٹھے گا تو دیکھوں گا. اندر آپ نے ارادہ کیا، وہ دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ بہودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں درس پہ جا رہا تھا، باہر نکلا، بارش کا پانی سڑک پہ تھا،
ایک گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آ گئی، وہ گزر گیا، میں نے اسے برا بھلا بولا، گھر گیا، کپڑے چینج کیے، واپس آیا، کہتے جب میں درس میں پہنچا تو کوئی اور نہیں تھا، میں اور دیکھا استاد جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، انہوں نے سر نہیں اٹھایا، مگر کہا کہ اگر اس گاڑی والے نے کوئی کام غلط کیا تھا تو تم نے کیوں غلط کیا؟ وہ کہہ رہا وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایسے عرفا کے پاس جاتے ہیں، اجزاء نے مطلب بڑے بڑے علماء، رات کو جو کیا ہے سب پتا ہوتا ہے انہیں، وہ تو یہ تو پروردگار نے لطف کیا ہوا ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ ستار ہے، چھپانے والا ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ لطف ہے اس کا۔ اس لیے آیت اللہ علیہ وسلم بہجت کہتے تھے کہ ہمارے پاس جب آیا کرو تو استغفار کر کے آیا کرو، کیونکہ ان کو نظر آتا تھا سب۔ بہرحال اس چیز کی طرف، پہلی چیز کیا تھی اگر آپ کو یاد میں رہی ہے؟ زبان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وسوسہ۔ تیسری چیز خدا دیکھ رہا ہے، میں اس وقت متوجہ رہوں۔ چوتھی چیز اور آخری چیز کہ اگر انسان یہ ہر وقت توجہ رکھے اور بھوکا اور اپنے آنکھوں کے نور کو بچا رکھے، یعنی بھوکا رکھے، توجہ کرے کہ اپنے آپ کو، یعنی بھوکا اس میں خدا نہ خواستہ مراد میں سمجھیے گا آپ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیں، یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایک حد تک نہ کہ یہاں تک جب دعوت میں جاتے ہیں اب پانی پینے کی ہمت نہیں ہے، اب اندر کچھ اتر نہیں رہا، پہلے بتاتے میٹھا بھی تھا گھر میں، ہم نے تو سبھی یہاں تک کھا لیا ہے، اور نہ ایک حصہ حدیث میں ہے کہ کھانے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، ایک کھانا، پینا، سانس تو آ سکے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں، انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔